ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، شکست۔ صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی فتح، ایک ایسا سپہ سالار جس نے تاریخ بدل دی۔ 12ویں صدی کا زمانہ تھا، مشرق وسطیٰ کی سرزمین مسلسل جنگوں کی لپیٹ میں تھی۔ یورپ سے آنے والے صلیبی فوجیں کئی مقدس شہروں پر قبضہ کر چکی تھی۔ ان شہروں میں سب سے اہم اور مقدس شہر تھا بیت المقدس۔ یہ وہ شہر تھا جہاں 3 بڑے مذاہب کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، لیکن 1099 میں جب صلیبی فوجیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا تو تاریخ کے مطابق ایک خوفناک قتل عام ہوا۔ شہر کی گلیاں خون سے بھر گئی، ہزاروں مسلمان اور یہودی قتل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک گہرے زخم کی طرح بس گیا، لیکن تاریخ کے اوراق میں جلد ہی ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا تھا جو کئی دہائیوں بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کرائے گا۔ وہ شخص تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 یا پھر 1138 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر سپاہی اور قابل حکمران تھے، جبکہ ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ ایک عظیم جنرل تھے۔ صلاح الدین کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے خاندان تقریت چھوڑ کر شام کے شہر دمشق آ گئے۔ یہی شہر صلاح الدین کی ابتدائی زندگی کا مرکز بنا۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن دمشق میں گزرا۔ وہ بچپن سے ہی سنجیدہ اور نرم مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی زیادہ دلچسپی علم حاصل کرنے میں تھی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہیں ادب، فلسفہ اور عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی زندگی میں انہیں جنگوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک بہت بڑا کردار لکھ رکھا تھا۔ اس زمانے میں شام اور عراق کے علاقوں پر ایک عظیم مسلمان حکمران حکومت کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ صلیبی فوجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین کے چچا شیر کو نور الدین کے اہم جرنیلوں میں شامل تھے، اس وجہ سے صلاح الدین بھی فوجی مہمات میں شامل ہونے لگے۔ اس زمانے میں مصر کی فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ صلیبی طاقتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی نے مصر کی حفاظت کے لیے اپنے جرنیل شیر کو فوج کے ساتھ وہاں بھیجا۔ صلاح الدین بھی اس مہم میں شامل تھے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں سے صلاح الدین کی فوجی زندگی کا اصل آغاز ہوا۔ مصر میں اقتدار۔ کئی جنگوں کے بعد مصر میں مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی، لیکن جلد ہی شیر کو کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ مصر کا حکمران کون ہوگا۔ سب کی حیرت کے باوجود صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 31 سال تھی۔ صلاح الدین نے مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد ہی بہت تیزی سے اصلاحات شروع کی۔ انہوں نے مصر کی معیشت کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا اور حکومت کو مستحکم بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے مصر، شام، حلب اور دیگر علاقوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ چند سالوں میں انہوں نے ایک طاقتور سلطنت قائم کر لی۔ یہی سلطنت بعد میں بیت المقدس کی فتح کی بنیاد بنی۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ یہاں مسجد اقصی موجود ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، لیکن تقریباً 88 سال سے یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے اس شہر کو آزاد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوجوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی۔ یہ جنگ حطین کے مقام پر ہوئی۔ صلاح الدین نے ایک زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے دشمن کو پانی کے ذریعے دور کیا۔ شدید گرمی اور پیاس نے صلیبی فوجوں کو کمزور کر دیا۔ آخرکار صلاح الدین کی فوج نے دشمن کو شکست دے دی۔ یہ جنگ تاریخ کی ایک اہم موڑ پر تھی۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے کئی شہر فتح کیے۔ قلعے، بندرگاہیں اور اہم علاقے ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں آتے گئے۔ اب بیت المقدس تقریباً تنہا رہ گیا تھا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی فوج بیت المقدس کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چند دن تک شدید لڑائی جاری رہی۔ آخرکار شہر کے حکمران نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اکتوبر 1187 وہ تاریخی دن تھا جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے وہی ظلم نہیں کیا جو صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا۔ انہوں نے شہر کے لوگوں کو امان دی، کئی لوگوں کو محفوظ طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ یہ ان کی عظمت اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو دوبارہ آباد کیا۔ مسجد کو صاف کیا گیا اور وہاں دوبارہ نماز قائم کی گئی۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے انتہائی جذباتی تھا۔ تقریباً 1 صدی بعد مسجد اقصی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔
بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ کے بادشاہوں نے ایک اور بڑی جنگ شروع کی، اسے تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل بھی شامل تھے۔ کئی سال تک جنگ جاری رہی، آخرکار ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل انسان بھی تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عزت اور احترام کے سلوک کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ کئی سالوں کی مسلسل جنگوں کے بعد صلاح الدین ایوبی کی صحت کمزور ہونے لگی۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس بہت کم دولت باقی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ مسلمانوں کو اتحاد اور بہادری کا سبق بھی دیا۔ ان کی بہادری، انصاف اور انسانیت آج بھی دنیا بھر میں یاد کی جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔